السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں آران آفیشیل۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ملک میں سیاسی صورتحال جو ہے، جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ میرے خیال میں اتنا ہی باقی رہ گیا ہے کہ یہ لوگ ڈنڈے پکڑ لیں، اینٹیں پکڑ لیں اور ایک دوسرے کے سر پھاڑنا شروع کر دیں۔ پارلیمنٹ کا جو حال ہے وہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ایسا ہوا تھا۔ اتنی بد نظمی پارلیمنٹ کے اندر کبھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ جو تمام اداروں کی ماں سمجھی جاتی ہے پارلیمنٹ، وہ بکرا منڈی بنی ہوئی ہے، مچھلی منڈی کا منظر پیش ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں، جوتے دکھائے جا رہے ہیں، پالش اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں، اور جو منہ سے جو باتیں نکل رہی ہیں وہ تو سب آپ کے سامنے ہی ہیں۔ لیکن ناظرین، اس صورتحال میں کہ جب یہ حال ہو چکا ہے ہمارے سیاستدانوں کا، ہمارے ملک کا، ہمارے اداروں کا، کہ اس طرف چلے گئے ہیں، وہاں پر جب ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں تو لوگوں کے دل دکھتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو پہلے ہی اپنے مینڈیٹ کو جوتی کی نوک پہ دیکھتے ہوئے جی رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو بھاری تعداد میں باہر نکلے اور نکلنے کے بعد ان کے ووٹ کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں سننے کو مل جائیں کہ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی گئی ہے۔ یار وہ نامزد وزیر اعلیٰ ہے، بھاری مینڈیٹ سے جیتا ہوا ہے، آپ چاہ رہے ہو کہ سب طرف سے صرف آپ لوگ جیت جاؤ۔ اگر فارم 45 اگر سامنے آ گئے اور وہ ویب سائٹ پہ آنا بھی شروع ہو گئے تو کیا منہ دکھائیں گے آپ لوگ؟ یعنی کہ الیکشن کمیشن کو بھی آپ نے اپنا ادارہ بس اپنے گھر کی لونڈی سمجھا ہوا ہے کہ جو آپ چاہیں گے سب ویسے ہوگا۔ خیر یہ تو بات کی بات ہے، لیکن ناظرین ایسی ہی صورتحال کچھ اسی طریقے کی اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایسا ہوگا کہ جو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ایک دوسرے کے سامنے کھا کے کھڑے ہو جائیں گے، جیسے 90 کی دہائی میں ہوا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی اور نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ دلوں میں قدورتیں اتنی زیادہ تھیں کہ جب کوئی وزیر اعظم کسی صوبے میں جاتا ہے، کسی بھی شہر میں جاتا ہے، تو وہاں کا جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کو ریسیو کرنے آتا ہے۔ لیکن 90 کی دہائی میں یہ دیکھنے کو ملا تھا کہ نواز شریف صاحب نہیں جاتے تھے، ریسیو کرنے ہی نہیں جاتے تھے۔ تو یہی صورتحال دوبارہ سے آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ نہ ریسیو کرنے جائے تو کیسا لگے گا؟ لیکن یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ لوگ یہ سب کچھ کریں گے۔ تو خدارا ملک کا مذاق تو پہلے ہی بہت زیادہ اڑ چکا ہے۔ پہلے ہی ہم ایک ناخوشگوار واقعے کو پوری دنیا میں ہم اس کی جگہ سائی کروا چکے ہیں 9 مئی کی صورت میں۔ پہلے ہی ہمارے جو الیکشن کا حال ہوا ہے ہم پوری دنیا میں اس کی جگہ سائی کرا چکے ہیں۔ وہ ویڈیوز جو پاکستانیوں نے نہیں بنائی وہ باہر کے جو چینلز تھے انہوں نے دکھائی ہیں کہ ایسے دھاندلی ہو رہی ہے۔ تو خدارا پاکستان کا اتنا مذاق اڑائیں کہ جتنا یہاں کے لوگ برداشت کر لیں، یہ ملک برداشت کر لے۔ ہم تو پاکستان کو سمجھ کچھ نہیں رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو ہم بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی نیچے حقارت کی نظر سے ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ گر چکے ہیں، ہماری کوئی رسپیکٹ ہی نہیں کی جا رہی، ہمارا کوئی خیال ہی نہیں کیا جا رہا۔ اب مجھے آپ بتائیں، علی امین گنڈاپور کو اگر آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں تو کیا آپ کو اپوزیشن آپ کی حکومت چلنے دے گی؟ کہ آپ نے جو معاہدے کروانے ہیں، جو جس چیز پہ سائن کروانے ہیں، کیا اپوزیشن سے آپ کروا لیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر کے آپ کی حکومت چل پائے گی؟ خیر یہ تو بات کی بات ہے۔ اللہ پاک اس ملک کا حامی و ناصر ہو، حاسدوں کے حسد سے بچائے، دشمنوں کی بد نظر سے بچائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اللہ اس ملک کی ہمیشہ حفاظت کرتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔